دریائے فرات جنت کی نہر اور سونے کا پہاڑ۔ دریائے فرات نہ صرف جغرافیائی اور تاریخی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے بلکہ اسلامی تعلیمات، احادیث مبارکہ اور قیامت کی نشانیوں میں بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ دریا مشرقی وسطیٰ کے 3 بڑے ممالک ترکی، شام اور عراق سے گزرتا ہے اور دجلہ کے ساتھ مل کر بحر النہرین کا حصہ ہے جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ دریائے فرات کا جغرافیہ۔ دریائے فرات دنیا کے اہم 3 دریاؤں میں شامل ہے۔ اس کا آغاز ترکی کے مشرقی پہاڑی علاقوں سے ہوتا ہے۔ اس کی اہم جغرافیائی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ دریا کی لمبائی۔ دریائے فرات کی کل لمبائی تقریباً 2800 کلومیٹر ہے جو اسے مشرقی وسطیٰ کا سب سے لمبا دریا بناتی ہے۔ یہ 2 ذیلی دریاؤں مرات سو اور کارا سو کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ راستہ اور گزرگاہ۔ ترکی کے پہاڑی علاقوں سے نکل کر یہ شام میں داخل ہوتا ہے جہاں یہ زراعت کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ شام سے یہ عراق میں داخل ہوتا ہے جہاں یہ دجلہ سے مل کر شط العرب بناتا ہے جو خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ زرخیز زمینوں کا ذریعہ۔ دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان کی زمین جسے بین النہرین کہا جاتا ہے دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں شامل ہے۔ یہ زمینیں قدیم تہذیبوں جیسے سومیری، بابلی اور اشوری تہذیبوں کی بنیاد تھیں۔ آب و ہوا پر اثر۔ دریائے فرات کے کنارے کی زمینیں زراعت کے لیے نہایت موزوں ہیں اور اس کے پانی سے گرمیوں میں برف پگھلنے کے بعد سیلاب بھی آتا ہے جو زرخیزی کا باعث بنتا ہے۔ دریائے فرات اور اسلام۔ اسلام میں دریائے فرات کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے جس سے اس کی روحانی اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ جنت کی نہر۔ فرات کو جنت کی نہروں میں سے ایک کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے فرات جنت کی نہروں میں سے ایک ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دریا نہ صرف دنیاوی لحاظ سے اہم ہے بلکہ روحانی اعتبار سے بھی خاص مقام رکھتا ہے۔ فرات کے نیچے سونے کا پہاڑ۔ دریائے فرات کے نیچے سونے کا پہاڑ نکلنے کی پیشگوئی احادیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک کے طور پر کی گئی ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں قریب ہے کہ دریائے فرات سے ایک سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، لوگ اس پر لڑائی کریں گے اور 99% لوگ قتل ہو جائیں گے، ہر شخص یہ سمجھے گا کہ شاید میں اس خزانے کو حاصل کر سکوں۔ علماء کی وضاحت۔ مادی خزانہ۔ یہ حدیث ایک حقیقی سونے کے ذخیرے کی طرف اشارہ کر سکتی ہے جو فرات کے نیچے چھپا ہوا ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ قدرتی وسائل۔ کچھ علماء کے مطابق یہ سونے کا پہاڑ در حقیقت جدید دور کے قدرتی وسائل جیسے تیل یا گیس کے ذخیرے کی علامت ہو سکتا ہے جو آج کے دور میں عالمی جنگوں کا سبب بنتے ہیں۔ جنگوں کا خدشہ۔ یہ پیشگوئی دنیاوی لالچ اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے نتائج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سونے کا خزانہ لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگا اور ان کے درمیان شدید لڑائیاں ہوں گی۔ فرات کے پانی کا کم ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی میں ذکر آیا ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے خزانہ ظاہر ہوگا۔ حدیث شریف کے الفاظ میں فرات کا پانی کم ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے خزانہ نکلے گا۔ جدید حالات۔ آج کے دور میں یہ پیشن گوئی حقیقت بنتی نظر آ رہی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں۔ ترکی میں ڈیموں کی تعمیر اور پانی کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی کم ہو رہا ہے۔ ڈیموں کی تعمیر۔ ترکی میں بڑے منصوبے۔ ترکی میں اتاتürk ڈیم اور دیگر ڈیموں کی تعمیر نے شام اور عراق کو پانی کی شدید قلت سے دوچار کیا ہے۔ ان منصوبوں نے خطے میں سیاسی اور معاشی تنازعات کو جنم دیا ہے۔ زراعت پر اثر۔ عراق اور شام کی زراعت بری طرح متاثر ہو رہی ہے کیونکہ دریائے فرات کے پانی پر انحصار کرنے والے علاقوں کو اب پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ قدیم تہذیبوں کی جنم بھومی النہرین۔ دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان کی زمینوں کو بین النہرین کہا جاتا ہے جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کی جنم بھومی ہے۔ سومیری، بابلی اور اشوری تہذیبوں نے اس علاقے میں ترقی کی اور دنیا کے پہلے شہروں، زراعت اور تحریری نظام کی بنیاد رکھی۔ اہم مراکز۔ بابلوں کا دارالحکومت بابل دریائے فرات کے کنارے آباد تھا جہاں مشہور زمانہ بابل کے مالک بغات تھے۔ اس علاقے میں قدیم زمانے کی مشہور جنگیں بھی ہوئیں۔ اسلامی نقطہ نظر اور پیغام۔
دریائے فرات ہمیں دنیاوی وسائل کے لالچ، قیامت کی نشانیوں اور آخرت کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی نصیحت کرتی ہے کہ ہم دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو فراموش نہ کریں۔ دنیاوی وسائل کا انصاف، ہمیں قدرتی وسائل کا درست استعمال اور منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ معاشرے میں امن و سکون قائم رہے۔ قیامت کی نشانیوں سے عبرت، دریائے فرات کے حوالے سے جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے اور ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ دریائے فرات نہ صرف ایک جغرافیائی اور تاریخی اہمیت کا حامل دریا ہے بلکہ روحانی اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دریا ہمیں دنیاوی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ ہمیں قدرتی وسائل کو انصاف کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔